اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین السلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم دین اور مذہب اور مسلک کے بارے میں بات کر رہے تھے اور فرق بتا رہے تھے، اور میں نے فرق کے طور پر آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک پیڑ ہوتا ہے جس میں نیچے کی طرف ایک موٹا سا تنا ہوتا ہے، اور پھر وہی تنا آگے جا کر کے شاخوں میں بڑھ جاتا ہے، پھر شاخیں آگے چل کر کے چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں میں باریک باریک ٹہنیوں میں بٹ جاتی ہیں۔ اب آپ تنے کی جگہ پر دین کو رکھیں، شاخوں کی جگہ پر مذہب کو رکھیں، اور ٹہنیوں کی جگہ پر مسلک کو رکھیں تو کچھ بات ملتی جلتی لگتی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے مذہب اور فرقہ۔ دیکھیے، کسی بھی دین میں مذہب کا بننا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل بات ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیویٹیبل، یعنی یہ ہو کر رہنے والی چیز ہے۔ آپ پوچھیں گے ایسا کیوں؟ کسی بھی دین میں مذہب کیوں بن جاتے ہیں، مختلف مذاہب کیوں بن جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کوئی دو انسان بالکل ایک طرح سے نہیں سوچتے، حتیٰ کہ جڑواں بچے یا جن کو کہا جائے انگریزی میں آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی ایک طرح سے نہیں سوچتے۔ ان کے قد و قامت، ان کی شکل و صورت تو ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی پسند و ناپسند بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے اپنے آپ افکار کے بٹنے کی وجہ سے ان کے ہو سکتا ہے عقائد بھی مختلف ہوں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، مگر وہ چاروں بیٹے سوچ میں، فکر میں، عقل میں، فہم میں یکساں نہیں ہوتے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ایک باپ کے 4 بیٹے ہو سکتے ہیں، جس طرح سے آئیڈینٹیکل ٹوئنس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایک دین میں اگر مذہب بن جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ کل ملا کر کہوں کہ جس طرح ایک درخت اوپر چل کر شاخوں میں بٹ جاتا ہے، حالانکہ شروع میں وہ صرف ایک موٹا تنا ہوتا ہے، اسی طرح دین آگے چل کر مذاہب میں یا مذہبوں میں بٹ جاتا ہے، اور ایسا کافی نیچرل ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ ایسا صرف اسلام کے ساتھ نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ہماری بڑی رسوائی ہوتی ہے، بڑی سبکی ہوتی ہے، بلکہ ہر دین کے ساتھ ایسا ہے کہ اس میں مختلف مذہب پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہندوؤں میں 4 اہم مذاہب ہیں، ایک ویشنو، دوسرا شیو، تیسرا ساکت اور چوتھا اسمرتی۔ عیسائیوں میں 3 بڑے مذہب ہیں، رومن کیتھولک، دوسرا ایسٹرن آرتھوڈاکس اور تیسرا پروٹیسٹنٹ۔ اور سکھوں میں 2 اہم مذہب ہیں، نرنکاری اور نامدھاری۔ اور اسی طرح بدھزم میں مہایان اور تھیرواد، اور جینزم میں بھی مذاہب پائے جاتے ہیں۔ تو مذہب کا بننا ایک نیچرل چیز ہے، اور مذہب کا بن جانا اپنے سے بری بات نہیں ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ فرق نہیں کر پاتے مذہب کے بننے اور مذہب کے بنانے میں۔ بننا نیچرلی ایک الگ بات ہے اور وہ بری چیز نہیں۔ ہاں، مذہب بنانا، تفرقہ کرنا، فرقے بنانا، یہ بری چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے لفظ مذہب کو ٹیبو یعنی ممنوع بنا لیا ہے۔ بس جیسے ہی مذہب اور فرقے کا لفظ آیا اور بھڑک جاتے ہیں، فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ اس شخص کا منہ نوچ لیتے ہیں کہ جس نے مذہب یا فرقے کا لفظ استعمال کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا میرے پاس جواب ہے، بلکہ ان کے لیے بہت سارے جوابات ہیں۔ فی الحال میں ایک مختصر سا جواب آپ کو دیتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ جو مسلمان آپ سے یہ کہے کہ میرا کسی مذہب یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں، بس میں تو مسلمان ہوں اور اسلام کو مانتا ہوں، اس سے پوچھئے کہ بھائی کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ ہاں، تو پوچھئے ہاتھ کھول کر یا باندھ کر، کیونکہ ایک انسان 2 طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب اگر ہاتھ کھول کر پڑھتا ہوگا تو شیعہ کہلائے گا، اور اگر ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہوگا تو سنی کہلائے گا۔ لاکھ وہ کہا کرے کہ میں کسی فرقے اور کسی مذہب کو نہیں مانتا۔
تو ثابت ہوا کہ مذہب کا بننا ایک قدرتی چیز ہے اور اس لیے اسے عیب ماننا یا سمجھنا ایک بے وقوفی اور حماقت ہے۔ آئیے اب میں بات کرتا ہوں مذہب اور فرقے کے بارے میں کہ مذہب اور فرقے میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، مذہب ایک خاص عقیدے، فکر یا نظریات کو کہتے ہیں، اور جو لوگ اس عقیدے، فکر یا نظریے کو مانتے ہیں ان سے فرقہ بنتا ہے۔ یہ بات ٹھیک اسی طرح ہے کہ جیسے اسلام ایک دین ہے اور اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، بس ٹھیک اسی طرح مذہب کچھ ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے، وہ اس مذہب کے ماننے والے فرقہ کہلاتا ہے، فلاں فرقہ۔ اور جس طرح مذہب کا بننا ایک نیچرل سی بات ہے، اسی طرح ماننے والوں کا ہونا بھی نیچرل سی بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں فرقے یا فرقوں کا ہونا ایک نیچرل سی بات ہے۔ آئیے میں ایک مثال آپ کو اور دوں۔ ہمارا ہاتھ ہتھیلی تک ایک رہتا ہے، پھر آگے 5 انگلیاں ہو جاتی ہیں، اور اس ہاتھ پر پہننے کے لیے جو دستانہ پہنا جاتا ہے اس میں بھی 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی صاحب کو مذہب کے ہونے پر اعتراض ہو تو وہ پہلے خدا پر اعتراض کرے کہ ہاتھ میں 5 انگلیاں کیوں ہیں، کیوں یہ ہاتھ آگے جا کر کے بٹ گیا۔ اور پھر اس ہاتھ پر چڑھانے کے لیے جو گلوز ہے اس میں بھی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، تو گلوز کمپنی کے اوپر، دستانے کی کمپنی کے اوپر اعتراض کرے۔ بس اسی طرح اگر ایک دین آگے جا کر کے مذہب میں بٹ جاتا ہے، مذہبوں میں، اور پھر ان مذہبوں کے ماننے والے بن کر کے فرقے بنتے ہیں، تو آپ اعتراض نہ کیجیے، تھوڑا سا سمجھنے کی ٹھنڈے دماغ سے کوشش کیجیے۔ البتہ ہم یہ بتا دیں کہ ہم بھی فرقے کے مخالف نہیں ہیں، ہم فرقے کے مخالف نہیں، ہم فرقہ واریت کے مخالف ہیں۔ دیکھیے، فرقہ الگ چیز ہوتا ہے اور فرقہ واریت الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا، فرقہ بننا الگ چیز ہے اور فرقہ بنانا الگ چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے نہ ہوں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان 2 بیٹوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر کچھ سادہ لو افراد فرقے اور فرقہ واریت کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی آیات کوٹ کرنے لگتے ہیں۔ مثلا وہ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، سورہ آل عمران کی 105 نمبر آیت۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جو بٹ گئے، تفرقوا، فرقہ ہو گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ یہ آیت وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جو فرقے کا نام آیا اور بھڑکے۔ اسی طرح سے وہ لوگ ایک آیت یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور وہ لوگ گروہ بن گئے، اے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159۔ لیکن آیت کوٹ کر دینے سے آپ آیت کی اسپرٹ کو بھی سمجھیے۔ میرے پاس بھی قرآن مجید سے جوابات ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ آپ فرق کرنا سیکھیے، تفریق اور تفرقہ اندازی یہ الگ چیز ہے، اور اس بات میں کہ فرقہ بن جانا نیچرلی الگ چیز ہے۔ میں نے ابھی 5 انگلیوں کی مثال آپ کو دی تھی کہ اپنے آپ ہاتھ آگے چل کر کے 5 انگلیاں بن جاتی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان 5 انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں کہ جو ہم بغیر 5 انگلیوں کے کر نہیں سکتے، مثلا قلم کو نہیں پکڑ سکتے، مثلا قینچی کو نہیں پکڑ سکتے، اور بہت سارے کتنے کام۔ رہی بات قرآن مجید کی آیات کی، تو میں بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں کوٹ کرتا ہوں، جس سے لگے گا آپ کو کہ بٹ جانا گروہوں میں کوئی بری بات نہیں۔ خداوند عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے ہی تمہیں بانٹ دیا الگ الگ قوموں میں اور قبائل میں۔ اب سوال یہ کہ اللہ میاں نے بانٹا کیوں ہمیں؟ ایک کو چائنا کا مثلا رہنے والا کہ جس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور ناک چپٹی ہوتی ہے، اور ایک کو کھڑی ناک والا کہ جو ایران کے نارتھ میں پیدا ہوتا ہے، ایک کو گورا کہ جو یورپ میں پیدا ہوتا ہے یا امریکہ میں، اور ایک کو کالا جو افریقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ میاں نے کیوں کیا؟ ایک جیسے ہی کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ میاں نہ صرف یہ کہ الگ طرح کے انسان بنائے، بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں گروہوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں بانٹ دی۔
تو قرآن بانٹنے کی بھی بات کر رہا ہے. بٹنا بری چیز نہیں ہے اپنے آپ، بانٹنا بری چیز ہے، تفرقہ ڈالنا بری چیز ہے. اسی طرح سے میں ایک اور آیت کوٹ کرتا ہوں، یہی میری آخری بات ہوگی. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم دربار عزیز مصر میں جانا تو کیا کہا؟ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، سورہ یوسف آیت نمبر 67. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم عزیز مصر کے دربار میں جانا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اب کیا یہ جناب یعقوب اپنے بیٹوں کو بانٹ رہے تھے، تفرقہ اندازی کر رہے تھے؟ نہیں، کہیں کہیں پر الگ الگ ہونا، کہیں کہیں پر ایک باغ میں طرح طرح کے پھول ہونا، یہ بیوٹی اور حسن ہوتا ہے. جو چیز نیچرلی ہو رہی ہے وہ ہونے دیجئے، اس کے اوپر نہ بھڑکیے نہ ہنگامہ کیجئے. میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ ہم سب کی ہدایت کرے اور اس قوم میں جو نفرتیں، جو عداوتیں، جو دشمنی اور کینہ پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرے، ہمارے بیچ اتحاد پیدا کرے. بالنبی وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد.